زمین کے خالق و مالک جبر بارے اور زمین کے ہوا ادنائی یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے، اس ضیافت کے لیے مالک خدا جو تیرے سامنے ہم نے تیار کی ہے۔ اے مالک خدا ساری طاقت میں تیری برکت چاہتے ہیں، اور خاص طور پر مالک خدا اپنے بھائی عبید کے لیے جو خدا تیرا خادم تیرا سورما جو خدا آج تیرے کلام الہی کو خدا کلیسیا کے سامنے پیش کرنے کو ہے، اے مالک خدا یسوع کے نام میں بولنے والا یہ نہ ہو بلکہ خدا تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر بولے، تاکہ جتنی جانے خدا تیری آواز کو تیرے کلام کو سنے برکت پائیں۔ اے مالک خدا ہم سب کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دیتے یسوع کے نام میں، تاکہ مالک خدا یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے تازگی ہو، ہڈیوں کے لیے تازگی ہو، اور روح کی خدا صفائی اور پاکیزگی کے لیے ہو۔ ہماری خدا ان ساری فضاؤں پر گرے کا لہو مانگتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ہر طرح کا ڈسٹربنگ، ہر طرح کا ذہنی خیال، ہر طرح کی سوچ یسوع کے نام میں دور ہو، اور خدا تیرے نام سے باہر ہو، اور خدا تیری آواز کو تیرے کلام کو سننے کے لائق ہو۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور سرکہ بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، تو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ اور ہم سب کھڑے ہوں گے اور خدا کے شما پڑھیں گے، اور میرے ساتھ سارے جو بھی کوشش کر سکتا ہے شما اکرانی میں پڑھی جائے گی، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے خدا اسرائیل کی قدوس نے اپنی قوم کے لیے یہ حکم کیا تھا کہ تم اسے صبح و شام پڑھنا۔ مبارک ہے تو خدا کل کائنات کے بادشاہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہماری زندگیوں میں وہ معین وقت رکھے کہ جن میں ہم تیری نجات کو ڈھونڈیں اور اس نجات کو سمجھ سکیں۔ بخش دے بادشاہ کہ ہم ان تمام باتوں پہ عمل کرتے ہوئے تیرے حکموں پہ چلتے ہوئے اس بادشاہت کی تیاری کریں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ بشین کا فتوہ ہمیشہ آمین۔ شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی آخاد باروک شن کابیوت ملکیتو عالم واحد آمین۔ شبات شلوم۔ شبات شلوم۔ مبارک ہے خدا کو کائنات کے بادشاہ جس نے ہمیں اپنے احکام سے پاک کیا اور ہمیں حکم دیا کہ تیرے کلام پہ اور تیری تورات پہ دھیان دکھائیں۔ آمین۔ مسیح کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ موویز میں دیکھا ہوگا کہ مسیح عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور عبادت خانہ میں جا کے وہاں پہ تمار کھولا جاتا تھا، اور تمار کھول کے اس وقت جو تمار کھلتا تھا جہاں سے کھلتا تھا وہ دراصل
उस हफ्ते के लिए वही हिस्सा मुकर्रर होता। ऐसा नहीं होता था कि वो खोलेंगे और जो आएगा सामने पढ़ देंगे। तौरात को पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पे बनी इस्राइल में हजारों सालों से एक तरतीब मुतय्यन है जिसको तोरा पाराशात अंग्रेजी में कहते हैं या इंग्लिश में तोरा पोर्शन कहते हैं। तोरा पोर्शन जो सा होता है हर हफ्ते के लिए होता है और ये पूरे साल में एक दौर से गुजरता है और हर सबक पे वो इबादत खानों में पढ़ते पढ़ते पूरे साल में तौरात जो सी है वो खत्मी किताब जो सी है 5वीं किताब असिस्ना जिसे दबरीम इब्रानी में कहते हैं वहाँ तक चली जाती है और उसके बाद जो सी है एक सर्विस होती है और वो खुशी मनाते हैं कि हमने खुदा के कलाम को हिफ्ज़ किया एक साल मुकम्मल। सो उसको तौरा सिम्फा कहते हैं एंड आई विल डू दिस कि मैं यहाँ से चलूँगा और क्योंकि ये खुदावंद का अहदनामा है, ये एक आम किताब नहीं है, इसके अंदर 10 हुक्म जो खुदावंद ने लिखे हुए हैं वो अपनी उंगली से लिखे हुए हैं। वो बेशक तख्ती पे लिखे थे लेकिन इसकी एक कॉपी और इसकी एक नकल जो उनकी थी वो खुदावंद ने हुक्म के तौर पे कहा था कि बादशाह को देना और लव के तौर पे। सो इसके अंदर वही अल्फाज दर्ज हैं जो खुदावंद के उंगली से लिखे। सो इसलिए इसको शर्फ बख्शा जाता है इस चीज को और सबके लिए ये इज्जत का बायस होता है कि खुदावंद के उस कलाम को उसी जुबान में और उसी अंदाज से छूकर और जो नापाक होता है वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए उसको और जो पाक है वो जरूर उसको हाथ लगा सकता है। और अगर किसी सूरत में कोई ऐसा समझता है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ उस सूरत में वो अपने रावाई का जिद को हाथ लगाता है जैसे उस औरत ने लगाया था। सो ये तमाम रवायती बिब्लिकल रवायती अंदाज में फसा बनाया है। सफीर शमोत उसकी किताब करीब शमने और वयोमर मोशे नले हकबी इज़राइल लेमरी एलोहीम मिशरो अलकुपी लकीम आइज़ो आमीन। इसके बाद इसका हिस्सा जो है बातें बात का वो उर्दू में पढ़ा जाए। उसकी किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएल की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखे। तुम्हारे एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना
اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لے. اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا. خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس گھٹنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو. ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے. اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتوں کو ملک مصر سے نکالوں گا اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا. پہلے مہینے کی کے پاکلام میں سے پڑھیں گے. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہو. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی بھی کرے گی بدی نہ کرے گی. وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے. وہ اپنی خورش دور سے بھی لے آتی ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی اور اپنی
کام لیتی ہیں. وہ کھیت کی بابت سوچتی ہیں اور اسے خرید لیتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان میں لاتی ہیں. وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی